بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں کولبرگ's تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ تھیوری لارنس کولبرگ نے 1927 سے 1987 جن کا ٹائم پیریڈ ہے، انہوں نے یہ تھیوری جو ہے وہ پیش کی، جو کہ کولبرگ's تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے، اور اس پر انہوں نے مورل ڈیولپمنٹ پر جو ہے دیکھا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی مورل ویلیوز جو ڈفرینٹ جو ہے وہ کیوں رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، تھیوری کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم کولبرگ کے بارے میں جو ہے وہ انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ کولبرگ 1927 to 87 was a cognitive psychologist. He presented his theory in 1976، یعنی 1976 میں انہوں نے اس تھیوری کو پیش کیا، and he was inspired by Piaget theory of moral development. Piaget theory جس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کولبرگ جو تھے وہ اس سے انسپائرڈ تھے، اور اسی بیس پر انہوں نے اپنی اس مورل ڈیولپمنٹ تھیوری کو جو ہے وہ پیش کیا۔ This theory based on moral development that analyzes how moral values are developed. اور اس مورل ڈیولپمنٹ تھیوری کے ذریعے سے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکور کیا، فائنڈ آؤٹ کیا کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور فرد کس طریقے سے ان مورل ویلیوز کی بیس پر جو ہے وہ ورک کرتا ہے۔ مورل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ مورل ڈیولپمنٹ فوکسز آن ایمرجنس چینج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف مورالٹی فرام انفینسی تھرو ایڈلٹہڈ، یعنی بچپن سے لے کر انفینسی پیریڈ سے لے کر شیخواری کا جو پیریڈ ہوتا ہے اور ایڈلٹہڈ تک فرد جو مختلف قسم کی مورالٹی یا اخلاقیات کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور ان کے اوپر فوکس کرتا ہے، وہ اس کی اخلاقیات کہلاتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات سے مراد عقائد و اقدار کا ایک ایسا نظام ہوتا ہے، ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے مختلف امور کے متعلق ہم صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ خود پر جو اس پر عائد ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سماجی ذمہ داریاں، ان کو وہ کس طرح سے پورا کرتا ہے، تاکہ اس طرح سے وہ یعنی کہ اس کو وہ پورا کرے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ یعنی in the field of moral development, morality is defined as principles for how individuals ought to treat one another with respect to justice, otherwise welfare and rights. یعنی لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی آزادی اور حقوق ان کے سلب نہ ہوں، ان کی بنا پر جو بانڈنگز یا پرنسپلز اصول جو ہے وہ سیکھتا ہے، وہ اس کی مورل ڈیولپمنٹ کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ کولبرگ کی اس تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ کو یہاں پر اس سلائیڈ میں ایک پکچر کی مدد سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کی تینوں سٹیجز کو، اور نیکسٹ ہم جو ہے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ کولبرگ کی مورل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تین سطحوں پر یا تین منازل پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور ان ہر منازل کی آگے دو جو ہے وہ لیولز ہیں۔ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل 6 جو ہیں مختلف قسم کے لیول جو ہیں وہ کولبرگ نے بتائے ہیں۔ اس میں فرسٹ آف آل جو ہے جو پہلی سطح یا پہلی منزل ہے وہ پری کنونشنل مورل سٹیج ہے، جسے اردو میں ہم قبل اخلاقی سطح کہتے ہیں۔ اس کے آگے دو لیولز ہیں۔ فرسٹ لیول جو ہے اس میں اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ، اور ادر لیول از انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج۔ ان کو ہم آگے جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان پر بات کریں گے۔ دین جو ہے اس کی سیکنڈ سطح یا دوسری منزل جو ہے وہ کنونشنل مورالٹی یا رسمی اخلاقی سطح کہلاتی ہے، اور اس کے بھی دو جو ہیں وہ لیول ہیں۔ پہلا لیول جو ہے وہ گڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپ، اینڈ ادر از مینٹیننگ سوشل آرڈر اور اتھارٹی۔ نیکسٹ جو منزل ہے وہ اس کی تھرڈ منزل جو ہے وہ کہلاتی ہے، یا تیسری جو ہے اس کی سطح کہلاتی ہے، وہ ہے پوسٹ کنونشنل مورالٹی۔ یہ جو تھرڈ سٹیج ہے یہ بھی آگے دو مراحل میں
جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور پہلا مرحلہ سوشل کانٹریکٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس ہے، اینڈ ادر از یونیورسل پرنسپلس اور ایتھکس جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کولبرگ کی جو یہ تھیری تھی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی بیس جو تھی وہ اس بات پہ رکھی تھی کہ کس طریقے سے مورل ویلیوز جو ہیں وہ لوگوں میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور بچوں میں اسپیشلی یہ کس ایج کے اندر جو ہے مورل ویلیوز جو ہے وہ بنتی ہیں اور وہ ان کو اوبے کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک جو فرضی جو ہے وہ کہانی بنائی، اور اس کو مختلف عمر کے بچوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، اور ان کی آنسر یا اس ریسرچ کی بیس پر انہوں نے اپنی اس کوگنیٹیو مورل ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ جو سٹوری تھی کچھ اس طرح سے تھی، اس کو ہائنس ڈائلیما جو ہے ہم کہتے ہیں۔ Heinz's wife was dying from cancer. Doctor advised that there is only one drug that can save her. The chemist demanded 10 times the cost to make drug. Heinz couldn't afford it. Chemist didn't listen to Heinz begging and pleas. Heinz stole the drug from his premises that night. یعنی اس اسٹوری، اس فرضی کہانی میں انہوں نے بتایا کہ ہائنز جو ہے، جو کہ ایک یورپ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا ہے، اور وہاں پر اس کی بیوی جو ہے اس کو کینسر ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں ایک ڈرگ کے بارے میں، اور وہی ڈرگ جو ہے یعنی دوا صرف اس کی بیوی کی جان بچا سکتی ہے۔ اب اس ٹاؤن میں جو ایک کیمسٹ ہے اس کے پاس وہ دوا موجود ہے یا وہ دوا بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس کی جو قیمت ہے وہ 10 گنا زیادہ جو ہے وہ مانگتا ہے، اور ہائنز جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے سامنے بہت گڑ گڑاتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کے جو ہے شیورٹی بھی دیتا ہے، مختلف یقین دہانیاں کراتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے کیمسٹ جو ہے اس کی بات نہیں سنتا۔ تو ہائنز کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے اس رات کو اس ڈرگ کو جو ہے وہ چرا لیتا ہے۔ اب یہ پوری جو سچویشن بنائی گئی ہے، اور اس کے مطابق پھر کولبرگ نے مختلف بچوں سے مختلف ایج کے جو یعنی کہ انفینسی پیریڈس سے لے کر یعنی 3-4 سال کی عمر کے بچوں سے لے کے 3 سال کی اس نے ایڈلٹہڈ تک جو ہے ان ڈفرینٹ بچوں سے جو ہے وہ کوسچن کیے، اور ان کی مورل ویلیوز کو اور مورل جو ان کی تھاٹ تھی، ڈیولپمنٹ تھی، اس کو جو ہے انہوں نے جج کیا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوبارہ سے 1 بائی 1 تمام سٹیجز کو سمجھیں گے بھی، اس کی تینوں منازل کو، اور دیکھیں گے کہ ہر سٹیج پر جو ہے بچوں نے کیا ممکنہ جواب جو ہے اس سٹوری کے متعلق جو ہے اس کو دیا۔ پری کنونشنل مورالٹی سٹیج از دا فرسٹ سٹیج آف کولبرگ، اور اس کے بھی آگے 2 لیول ہیں۔ لیول 1 از اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ینگر چلڈرن، جو کہ انفینسی پیریڈ بھی ہم اس کے اندر کہہ سکتے ہیں، اور پری اسکول پیریڈ جو ہے وہ اس ایج کے بچے جو ہیں اس پیریڈ میں ان سے جو ہے وہ کوسچننگ کی گئی۔ یہ 3 سے 7 سال کی عمر پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے مطابق رولز آر ایبسولوٹ، نو ڈفرینس بٹوین ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ اوائڈنگ پنشمنٹ، اینڈ according to the child, Mr. Heinz is wrong as stealing is wrong، کیونکہ انہیں سکھایا گیا ہے کہ چوری کرنا جو ہے وہ برا ہے، اس لیے اس عمر کے بچے جو آنسر دیتے ہیں وہ یہ لیول 1 میں وہ یہ ہوتا ہے کہ چوری کرنا جو ہے وہ بری بات ہے، اس لیے مسٹر ہائنز کو جو ہے وہ چوری نہیں کرنا چاہیے۔ اس منزل کے پہلے درجے میں اخلاقیت سے مراد یا موریلٹی سے مراد ایسا کردار ہوتا ہے جو فرد کو سزا سے بچاتا ہے، اور اس منزل کے دوران فرد کے تمام افعال سزا اور اطاعت کے یعنی اوبیڈینس کے اصول کے تحت جو ہے کام کرتے ہیں، یعنی اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا اگر ہم لیول 2 دیکھتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو لیول 2 دوسری منزل یعنی پہلی منزل کا جو دوسرا درجہ ہے، دس از دا انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج۔ اس کے مطابق بچہ جو ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کو فوق کر دیتے ہیں،
اور انعام اور حمایت کی یقین دہانی جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور اس کے اندر عموماً گیون اینڈ ٹیک کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے بچوں کے مطابق. اگر تم میرے لیے اس طرح یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. یعنی رولس آر ناٹ نیسیسریلی ریجڈ اینڈ ناٹ آلویز رائٹ اینڈ انٹرسٹ شفٹ ٹو ریوارڈ ریدر دین پنشمنٹ. یعنی انٹرسٹ جو ہوتا ہے بچوں کے وہ انعام کی بدولت پنشمنٹ کی بجائے جو ہے وہ ان کو کتنا بینیفٹ ملے گا یا کتنا ان کو ریوارڈ ملے گا اس پر جو ہے وہ لائے کرتے ہیں. ایفرٹس آر میڈ ٹو سیکیور گریٹسٹ بینیفٹس فار ون سیلف. اور فرد جو ہے یا بچے جو ہیں وہ اس عمر پہ صرف اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہیں یا وہ سیکھتے ہیں کہ رولز جو ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کے اندر ہم رد و بدل کر سکتے ہیں. تو اس ایج کے جو بچے ہیں ان کے مطابق جو ہم اگر پچھلی سٹوری کو دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق ڈرگسٹ واز انفیئر اور اینڈ مسٹر ہائنس واز کریکٹ، اور مسٹر ہائنس درست ہے. یعنی اگر وہ چرا بھی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ انہیں اپنی بیوی کی جو ہے اس وقت جان بچانی ہے. The second stage is conventional morality stage، اور یہ سیکنڈ سٹیج ہے اور اس کے بھی آگے 2 لیولز جو ہیں اور اس سٹیج کی جو مین تھیم ہے ہم کہہ سکتے ہیں morality is based on social norms and rules in this stage. یعنی اس سٹیج میں جو معاشرے کے لیے جو عقائد، یہ قواعد اور رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں اس پر جو ہے یہ سٹیج بیس کرتی ہے. اور اس کا لیول 3 جو ہے وہ کہلاتا ہے گڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپ. یعنی بچے کے آپس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان پر وہ زیادہ بیس کرتے ہیں. یہ 8 ایئرس ٹو 13 ایئرس یا آفٹر 10 ایئرس کے جو چائلڈ ہیں ان پر، ینگ ایڈلٹس پر جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے. اور اس میں effort is made to secure approval and maintain friendly relationship with others. بچہ جو ہے اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشن جو ہے قائم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور اس میں وہ موسٹلی جو ہے ٹو بی اے گڈ بوائے اور گرل، ٹو بی اے گڈ گرل بننے کی جو ہے کے لیے مورل ویلیو کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. اور ایک اچھا پرسن بننے کے لیے اس لیول پہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو لیول کہلاتا ہے کہ اس منزل میں پہلی منزل کی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ بھی اس میں بچے جو ہیں وہ دوسروں کی پسند کو جو ہے زیادہ پریفر کرتے ہیں. بچہ قانون جو ہے وہ صحیح اور غلط کے بارے میں واضح تصور جو ہے وہ بھی اسی سٹیج کے اندر جو ہے اپناتا ہے. اور بچہ دوسروں کی پسند کے مطابق جو ہے وہ زیادہ اپنے مورل ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اور اس سٹیج میں مسٹر ہائنس واز کریکٹ، یعنی مسٹر ہائنس نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. دین لیول 4 آ جاتا ہے جو کہ اس منزل کا دوسرا مرحلہ ہے، مینٹیننگ سوشل آرڈر اور اتھارٹی. اور اس میں جو ہے جو بچے ہیں وہ اس مرحلے کے اندر قانون کو اور سوشل آرڈر کو، قانون کو، اتھارٹی کو مینٹین کرتے ہیں یا ان کو جو ہے اس سسٹم کے تحت جو ہے ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Emphasis on social order of the social system. Number 2, the purpose of morality is maintaining the social order. یعنی morality یا اخلاقیات کا جو پرپز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ سوشل جو بھی آرڈرز بنائے جاتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ ناٹ فالوئنگ لاز مینس chaos. اور بچے سمجھتے ہیں کہ اگر ان لاز کو جو کہ سوسائٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں اگر ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو افراتفری جو ہے وہ پھیلتی ہے، بد نظمی پھیلتی ہے. اس لیے ہر چیز کو لاز اور لا اور آرڈر کے انڈر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یعنی ایوری تھنگ از سین تھرو دا پرزم آف لا اینڈ آرڈر. اور اس لیول کے مطابق مسٹر ہائنز واز رانگ. مسٹر ہائنز چونکہ انہوں نے لاز اور رولز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپلایا نہیں
اس وجہ سے اس لیول کے جو بچے ہیں ان کے مطابق مسٹر ہائنز نے چوری کر کے غلط کیا. The third stage is called the post-convention morality stage, اور یہ stage جو ہے یہ last stage یا تیسری stage ہے کولبرگس کے moral development theory کی. اس کے بھی آگے جو ہے وہ 2 لیول ہیں. لیول according to the level 5 which is social contract and individual rights. اور اس کے مطابق جو ہے وہ قواعد یا رولز یا ریگولیشن جو بنائے جاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. And the people understand there can be multiple perspectives and multiple types of societies. No simple definition of good societies. And human rights of laws are different aspects. So the Mr. Hines was right because he saved a life. یعنی اس درجے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو کہ تیسرا درجے کا تیسرا جو سٹیج ہے اس کا پہلا ہم کہہ سکتے ہیں پہلا درجہ ہے. اس میں فرد انسانی حقوق کو قوانین پر جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے اور انسانی آزادی قانون کا احترام اور انسانی حقوق اس مرحلے کی جو ہے وہ نمایاں خصوصیت ہیں. اور اس کے مطابق جو ہیں رولز یا جو سوسائٹی کے لاز بنائے جاتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے انڈیویجول رائٹس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے اور انسانی حقوق جو ہیں وہ ہر قسم کے پرسپیکٹیو یا اسپیکٹ سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ابھی تک کوئی جو ہے ایسی سوسائٹی دیکھنے میں نہیں آتی جو بالکل جو ہے وہ گڈ سوسائٹی کہلائے یا پرفیکٹ سوسائٹی کہلائے. یہ جو لیول تھا جو کہ ایڈلٹہڈ پر جو ہے پر مشتمل ہے اور اس عمر میں جا کر بچوں کی سوچ جو ہے وہ کچھ تجریدی یا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ تھاٹ جو ہے ہو جاتی ہے. ہم نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں پیاجے کے دیکھا تھا کہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے ایڈلٹہڈ کی جب فرد جو ہے وہ اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں جو ہے یا انسانی حقوق جو ہے ان کے ہیومن رائٹس ان کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے. اور ان کے مطابق اگر کسی وجہ سے ایک انسانی جان بچ سکتی ہے تو یہاں پر ہائنز جو ہیں وہ رائٹ ہیں اور ان کو چوری جو ہے وہ کر لینی چاہیے. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رولز کے مطابق اگر ہم دیکھیں یا لاز کے مطابق دیکھیں تو چوری کرنا جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایک انسانی جان بچ رہی ہے تو ایڈلٹہڈ اس سٹیج پر جو ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہائنز کو جو ہے ہائنز واز رائٹ. The next level which is the level 6 of third stage is universal principles اور ethics. اور اس کے مطابق جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ لیول جو ہے وہ بھی ایڈلٹہڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس وقت تک بچے کی جو ہے فرد کی جو ایج یا اس کی میچورٹی ہے میچورٹی وائز اس کی تھاٹ کوگنیٹو جو ہے وہ کافی میچور ہو چکی ہوتی ہے. وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے سوچتا ہے چیزوں کو اور زاویے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے. اس یونیورسل پرنسپل اور ایتھکس اس لیول پر لیول 6 پہ ہی ایکٹ اکارڈنگلی اینڈ ڈیفائنڈ پرنسپلس یعنی کہ جو وضع کیے ہوئے پرنسپلس ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے. اینڈ مورالٹی از بیسڈ آن پرنسپلس دیٹ ٹرانسسینڈ میوچل بینیفٹس. اور مورالٹی ان کے نزدیک ان رولز یا ان لاز پر جو ہے لائی کرتی ہے جو کہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس منزل کا جو یہ درجہ ہوتا ہے اس میں فرد تحقیر ذات سے بچنے کے لیے مساوات انسانی عظمت اور خود ساختہ اخلاقی اصولوں کو جو ہے وہ نمایاں اہمیت دیتا ہے. اور اس کے نزدیک پیپل ہیو دیئر اون مورل گائیڈ لائنس وچ میں ناٹ ٹائی ان ود دی سوسائٹی. اور یہ وہ لیول ہوتا ہے جب اس کی اپنی مورل جو ہے ایک لیول بن چکا ہوتا ہے یا اس کی مورل تھاٹ جو ہوتی ہے وہ بن چکی ہوتی ہے. بہت سے ماہرین کے نزدیک لوگ جو ہے وہ اس لیول تک کم پہنچتے ہیں. یہ جو ابھی تک ہم نے تھیری جو ہے وہ پیش کی
کولبرگ کی، جس کو میں ہم نے دیکھا کہ 3 سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج کے آگے 2 لیول ہیں۔ اس تھیری پر جو ہے بہت زیادہ تنقید کا بھی جو ہے وہ سامنا ہوا کولبرگ کو، اور پہلی تنقید جو وہ یہ کی گئی کہ جو مختلف قسم کے درجے بنائے گئے ہیں ان میں ضروری نہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو یا مورل ویلیوز کو سیکھے۔ بعض اوقات وہ انہی چیزوں کو سیکھتا ہے جو کہ اس کے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں یا جزا اور سزا کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اور کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بچے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اور اٹس مین ہم کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ جو اس کو اور ٹریننگ دونوں جو ہے وہ اس کی مورل ویلیوز کو انہینس کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ جو انہوں نے کولبرگ نے اپنی تمام فائنڈنگز کی تھی وہ بوائز پر جو ہے پہ کی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ گرلز جو ہیں ان کا تھنکنگ لیول یا ان کی مورل جو سوچ ڈیولپمنٹ ہے وہ شوڈ بی کے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف قسم کے جو ہے وہ درجے بنائے، اور کچھ انہوں نے کہا، یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ فرضی ایک بیانات پر انہوں نے اپنے نظریے کو وضع کیا ہے، اس لیے بھی ان کو کرٹیسائز کیا گیا کہ عملی زندگی میں اس کے برعکس جو ہے وہ بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اینی ہاؤ، ان تمام چیزوں کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ کولبرگ کا جو نظریہ ہے، کولبرگ کی جو ڈیولپمنٹ تھیری ہے وہ انفلوئنشیل ہے، اور اس کا اثر جو ہے ہماری لائف پر کافی حد تک جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت اور ان کی اسپیشلی ان کی اخلاقی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ This is the last slide and in which I summarize the whole moral development theory in one picture. یہاں آپ کو اگین میں تھوڑا سا بریف کر دوں، سمرائز کر دوں کہ کولبرگ جو ہے انہوں نے اپنا جو اخلاقی نمو کا نظریہ پیش کیا تھا، یعنی کولبرگز مورل ڈیولپمنٹ تھیوری، اس کے 3 جو ہے وہ منازل ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ ون از دی پری کنونشنل morality, number 2 is the conventional morality, and number 3 is the post conventional morality. Every level has the 2 stages. First level has the stage 1, level 1 is the obedience and punishment, and other is individual interest. Number 2 stage or number is conventional morality, and it has 2 stages. First one is the interpersonal and other is the authority. And number 3 stage is post conventional morality, اور اس کے بھی آگے 2 levels ہیں. First one is the social contract and the other one is the universal ethics. Hope so کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کیجئے، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھیے، بار بار سنیں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. تھینک یو سو مچ.